فرمایا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے. ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی بہن سے آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں آپ نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے نکاح کر لیا لیا سے. اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو ماموں تھے انہوں نے اس شرط پر نکاح کرنے کے لیے کہا کہ اچھا دونوں بہنوں میں جو چھوٹی بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور انسان فطری اعتبار سے خوبصورت لڑکی عورت سے شادی کرنا چاہتا. تو یعقوب علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، راحیل سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ان کے ماموں نے ایسا کیا کہ نکاح کس سے ہو گیا؟ لیا سے، بڑی والی سے. بڑی والی سے نکاح ہو گیا. اس شرط پر نکاح کیا کہ تم ہمارے یہاں 7 سال تک رہو گے، 7 سال تک ہمارے پاس رہو گے، کام کرو گے، یہاں پر دیگر تمام تمہاری ذمہ داریاں ہوں گی، وہ ذمہ داریاں انجام دو. کہا ٹھیک ہے. لیکن جب جو بھی نکاح کا طریقہ تھا اس کے بعد جب دیکھا یعقوب علیہ السلام نے، تو دیکھا کہ جس کو میں نے پسند کیا تھا اس سے نکاح نہیں کیا. تو کہا مجھے راحیل سے شادی کرنا ہے. کہا راحیل سے بھی شادی تمہاری کر دوں گا، لیکن کب؟ جب یہ 7 سال پورے ہوں گے، اس کے بعد تمہاری شادی چھوٹی والی بیٹی سے بھی کر دوں گا، اس شرط پر کہ 7 سال اور تمہیں یہاں رکنا پڑے گا. اب یعقوب علیہ السلام نبی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور نبی کی ذات میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، تو بہت ساری برکتیں انہوں نے دیکھیں. تو کہا اس شرط پر کہ ہمارے یہاں 7 سال تک رہو گے تب تمہاری شادی کر دوں گا راحیل سے بھی. بہرحال یعقوب علیہ السلام کا دونوں سے نکاح ہو گیا، اور دونوں سے یعقوب علیہ السلام کو کتنے بیٹے ہوئے؟ 12 بیٹے ہوئے. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، سگے بھائی جو بنیامین، یہ دونوں کس سے پیدا ہوئے؟ چھوٹی والی سے، راحیل سے پیدا ہوئے. چھوٹی والی سے جو خوبصورت تھی جن سے بعد میں نکاح ہوا، ان سے یوسف علیہ السلام اور راحیل پیدا ہوئے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن بیٹیوں کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے. بہرحال یہ 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کو پیدا ہوئے. اور یعقوب علیہ السلام نے جب مدت پوری کر لی اپنے ماموں کے ہاں رہنے کی، تو وہاں سے جانے کی خواہش کا اظہار کیا. تو ان کے ماموں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، مال میں برکت آیا، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری چیزیں گنوائیں. کہا کچھ اور دن میرے پاس رہ جاتے تو اچھا ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام کچھ سال، بلکہ ٹوٹل ملا کر کے 20 سال یعقوب علیہ السلام کہاں رہے؟ اپنے ماموں کے پاس. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام چلے گئے کہاں؟ کنعان کے علاقے میں. کنعان نام کا علاقہ ہے، اس علاقے میں یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر کے چلے گئے. اب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی باتیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب باتیں ہوں گی تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی، کیونکہ قرآن نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے. یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے جس میں یعقوب علیہ السلام بھی شامل ہیں، اللہ نے اس کو کون سا قصہ کہا ہے؟ کون سا قصہ؟ احسن القصص، سب سے اچھا قصہ، سب سے اچھا قصہ، سب سے اچھی سٹوری قرآن نے اس کو کہا ہے. اور اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں حالانکہ آپ کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا. اللہ نے کہا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے یہ قصہ نہیں جانتے تھے، آپ کو علم ہی نہیں تھا. کیا پتہ چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، نہ آپ کو پاسٹ کی خبر تھی نہ فیوچر کی. جتنا اللہ نے بتایا اتنا آپ کو معلوم. اور جب اللہ بتا دے، کوئی بتا دے تو اس کو عالم الغیب پھر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ خود سے معلوم نہیں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے بتایا تب جا کر کے معلوم. اب یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں ابھی، اور باقی اور بھائی ان سے بڑے ہیں، سارے کے سارے بھائی ان سے بڑے ہیں. ایک رات یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، جہاں سے خواب دیکھا وہیں سے میں قصہ شروع کر رہا ہوں جو قرآن نے ذکر کیا. اپنے ابا سے خواب آ کر کے بیان کیا انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، ایک سورج ایک چاند، رأیتهم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. صرف اتنا خواب، 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، خلاص خواب ختم. تو یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انہیں سمجھ میں آ گیا، اور نبی کو خواب کی تعبیر کا علم ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اسی لیے سب سے پہلے
نصیحت کی. کیا کہا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بیٹے یہ خواب تو اپنے بھائیوں کے پاس مت بیان کرنا. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف کیا کریں گے؟ سازش کریں گے. کیا پتہ چلا؟ آپ جب بچے کو کسی چیز سے روکیے تو ساتھ میں اس کی وجہ بھی بتا دیجیے، ورنہ بچہ سوچے گا کہ میرے ابا نے کیوں منع کر دیا مجھے اس سے، میری امی نے کیوں منع کر دیا، اس کے دل میں وسوسہ آئے گا. یعقوب علیہ السلام نے کہا اے بچے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا. اتنا کہہ دیتے کافی تھا ہمارے اپنے حساب سے، لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ فیکیدوا لک کیدا، اگر بتاؤ گے تو تمہارے خلاف سازش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے ہیں، انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے. اور کیوں آگے کیا کہا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے بھی کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ بھائی بھائی کے درمیان جھگڑے لگا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ نے پھر اس کے بعد بیان کیا، پھر اصل قصہ شروع کیا. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑے میسیجز ہیں، پیغامات ہیں، اسباق. کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں 10 بیٹے، بنیامین تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ سگے تھے تو وہ انہی کے جیسے تھے. یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ چھوٹے بھی تھے تو بہت زیادہ محبت تھی. اور ان کے جو بھائی بنیامین ہیں ان سے بھی عقیدت رکھتے تھے. تو بڑے والے بھائیوں کو یہ برا لگتا تھا، بڑے بھائیوں کو برا. ایسے ہی ہوتا ہے بعض دفعہ جب کئی ایک بھائی ہوں، کئی ایک بہنیں ہوں، تو بڑے بھائی بعض دفعہ کہہ دیتے ماں باپ سے کہ تم اس کو بہت پیار کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی اسی مرحلے سے گزر کر گیا، ماں باپ نے اس کو بھی پیار دیا ہے، لیکن وہ بڑا ہو گیا تو بھول گیا یا اس کو احساس ہی نہیں ہے. تو بھائیوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آ کر کے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، یعنی آپ یوسف سے، اس کے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں. یا آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا، آپس میں بات چیت کیا. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کہا ہمارے ابا مطلب پاگل ہیں، ایک دم کھلی ہوئی گمراہی میں، کہ یوسف کو، اس کے بھائی کو بہت بڑی محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت اتنی زیادہ نہیں کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو قال قائل منہم، تو کسی نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، قتل کر دیں گے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعد قوما صالحین. کہا قتل کر دیتے ہیں. کہا قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے، لا تقتلوا یوسف کو قتل مت کرو. والقوه فی غیابۃ الجبہ، اس کو کسی جنگل میں لے جا کر کے کسی جنگل کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ آئے گا اس کو لے لے گا، پھر یوسف کہیں اور چلا جائے گا، اگر یہ کر سکتے ہو تو کر لو. تو سارے بھائی تیار ہو گئے، ریڈی ہو گئے کہ یہ کام ہم کریں گے. آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ یہ سارے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کیا کہا؟ ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ ہمیں وہ توجہ نہیں دیتے جو یوسف کو دیتے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا بات ہے، کیا آپ کو ہم سے یوسف کے بارے میں ڈر لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے کہ آپ اسے اپنے پاس ہی رکھتے، اپنے پاس سے الگ ہی نہیں کرتے، کہیں جانے بھی نہیں دیتے ہیں. ایک پرپوزل رکھا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. کہا اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، گھومے گا اور جو ہے لطف اٹھائے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا بہ. کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے، غم ہے کہ تم اس کو لے کر کے تو جاؤ، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کو لے کر کے جاؤ گے اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر کے یوسف کو چھوڑ دو گے، غافل ہو جاؤ گے اور یوسف کو بھیڑیا آئے گا، کھا جائے گا، لے کر کے چلا جائے گا. تو بھائیوں نے کہا، بیٹوں نے، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. ہاں ہمارے رہتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی، تب تو پھر ہمارے رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، پھر ہم تو گھاٹا خسارہ اٹھانے والے ہیں. فلما ذهبوا به، دیکھیں آپ کا جو دشمن ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، آپ جس چیز کا اندیشہ، جس چیز کو سوچتے ہیں، جو چیز اندیشہ، ڈاؤٹ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے یا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، اسی راستے سے آپ کو مارتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے کہ تم کھیلو گے، غافل ہو جاؤ گے، یوسف کو بھیڑیا آئے گا، کھا جائے گا.
بہرحال ان لوگوں نے اصرار کیا، کہتے رہے، یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہا کہ لے جاؤ۔ فلما ذهبوا به، لے کر کے سارے لوگ گئے۔ واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور اللہ نے کہا سب لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، یہ سارے معاملات اللہ انجام دے رہا ہے، لیکن یہ حرکت کرنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، سمجھتے ہم نے تیر مار لیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا آتا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم اپنی کسی حرکت کو چھپا لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں ارے میرے اس چیز کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اسے کس راستے سے لا کر کے دنیا والوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، یہ کام کر لیا، حرکت کر لی، شام کو روتے ہوئے ابا کے پاس آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہا ابو جان ہم گئے، ہم نے دوڑ کا مسابقہ پروگرام کیا، ہم نے کمپٹیشن کیا، ہم سارے لوگ کھیل کود میں مشغول ہو گئے۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اب ہماری بات کا یقین نہیں کرو گے لیکن ہم سچے ہیں۔ اور اپنی اس چال کو اور اپنی جھوٹ کو انہوں نے سچ ثابت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کا کرتا لیا تھا اور اس پر جانور کا خون لگا دیا تھا، لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے تھے۔ بھائی بھیڑیا کھائے گا تو کرتا پھاڑے گا نا، لیکن کرتا یہ لوگ نہیں پھاڑے۔ کہتے چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ چھوڑ کر کے جاتا ہے، جرم کرنے والا کہیں نہ کوئی سراغ چھوڑ کر جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی سراغ چھوڑ دیا کہ کرتے میں خون تو لگایا جانور کا، لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے اور کہا دیکھو یہ ثبوت ہے۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کو سچ نہیں مانو گے لیکن ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ایک جھوٹا موٹا خون لگا کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیص میں کرتے میں لے آئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارا اپنا کام ہے، فصبر جمیل، لیکن چلو میں اللہ کی خاطر صبر کرتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو بتا رہے ہو اللہ اس پر مددگار ہے۔ یہاں یہ قصہ ادھر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب ادھر کا سین کیا ہے؟ اللہ نے ذکر کیا وجاءت سیارہ، یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، ایک گروپ، ایک ٹیم گزر رہی تھی گھومنے والوں کی۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی پانی کی ضرورت ہے، جاؤ کنواں تلاش کرو، ہمیں پانی چاہیے۔ تو ایک بندے کو بھیج دیا، وہ ڈول لے کر کے آیا کہ پانی نکالیں گے، اور جب وہ اسے کنواں ملا، اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے دیکھ، اسے کنواں ملا تو اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں یوسف علیہ السلام آ گئے، اس میں یوسف علیہ السلام آ گئے۔ اب اس نے فادلا دلوا، ڈول کھینچا، قال یا بشرا هذا غلام، دیکھا تو ڈول میں بچہ ہے، اور بچہ بھی اتنا پیارا، اتنا خوبصورت۔ اس نے کہا بھائی خوشخبری ہو، یہ بچہ ملا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور ان لوگوں نے اسے سامان، یوسف علیہ السلام کو سامان سمجھ کر، یعنی بہت قیمتی مال سمجھ کر کے چھپا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ تھا جہاں انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، بولی لگتی تھی، منڈیاں لگتی تھی، انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے چھپا لیا کہ کہیں کوئی ادھر ادھر دیکھ نہ رہا ہو اور کوئی کہیں آ کر کے اس کے بارے میں پوچھنے نہ لگے۔ واللہ علیم بما یعملون، لیکن اللہ کو پتہ تھا سب کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ، اللہ نے کہا یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، قافلہ آیا، نکالا، بچے کو چھپایا اور لے جا کر کے مصر کے بازار میں اونے پونے دام میں بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اچھے لوگ تھے، کہیں یہاں وہاں اس کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ لا کر کے بیچ دیا۔ اچھا ہی کیا کہ کسی کے پاس یہ بچہ چلا گیا۔ اب ادھر یوسف علیہ السلام کو خریدا کس نے؟ مصر کا وزیر خزانہ، مصر کا۔ یوسف علیہ السلام کنعان میں، کنعان سے مصر پہنچ گئے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وزیر خزانہ جو فائننس منسٹر جو تھا اس نے خریدا، خرید کر کے گھر لایا۔ گھر لانے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا اکرمی مثواہ، اس کی دیکھ ریکھ کرو، اچھے سے اسے پالو پوسو۔ کیوں؟ عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے، او نتخذه ولدا، یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں، اپنا بچہ بنا لیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ نے آگے ذکر کیا ہے وَكَذَلِكَ
مکننا لیوسف فی الارض، اس طریقے سے ہم نے یوسف کے لیے زمین ہموار کر دی کہ یوسف کو ہم نے کنویں سے اٹھایا اور مصر پہنچایا، مصر کے بازار میں، اور بازار سے کہاں پہنچ گئے یوسف علیہ السلام؟ وزیر خزانہ کے گھر میں، وزیر خزانہ کے گھر میں یوسف علیہ السلام پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہاں رہے، بچپن کی زندگی گزاری، بڑے ہوتے رہے، اور اللہ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ کیوں خواب کی تعبیر کا علم دیا؟ کیوں؟ کیونکہ مصر میں بڑے بڑے علماء ایسے تھے جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے، جو نبی اللہ نے بھیجا ہے جہاں کہیں بھی، تو وہاں جو چیز فیمس ہے، مشہور ہے، وہی چیز اللہ نے دے کر کے نبی اور رسول کو بھیجا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا مشہور تھا؟ جادو۔ اللہ نے انہیں ایسا معجزہ دیا کہ لاٹھی پھینکتے تھے تو کیا بن جاتا تھا؟ سانپ بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا مشہور تھا؟ میڈیکل، لوگ ایک سے ایک بڑے طبیب، ماہر ڈاکٹر تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ صلاحیت دی، معجزہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو ایسا ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی چلی واپس آ جاتی تھی، اور برس کی بیماری، وائٹ داغ والے بیماری کو عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیجے گئے؟ عربوں میں، اور عربوں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا، گھمنڈ تھا۔ اللہ نے عربی زبان میں کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے ان کے سارے گھمنڈ کو توڑ دیا۔ تو اللہ نے جہاں بھی پیغمبر بھیجے، انہی کی زبان میں انہی کی چیز کو دے کر کے معجزے کے طور پر اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا۔ تو اللہ نے کہا ہم نے یوسف کو کیا سکھایا؟ خواب کی تعبیر کا علم سکھایا، اور ہم نے جب وہ جوان ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو ہم نے انہیں نبوت عطا کر دی، علم عطا کر دیا، اور اپنے اچھے بندوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو، اور ظاہر سی بات ہے خوبصورت اتنے کہ اس وقت کے حساب سے دنیا کا آدھا حسن انہیں دے دیا گیا۔ دنیا کا آدھا حسن، دنیا کے آدھے لوگ جتنے خوبصورت، اکیلے یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت، اتنا زیادہ حسن انہیں دے دیا گیا، خوبصورتی دے دی گئی۔ اب جس گھر میں بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، ٹین ایج کی عمر گزاری، اسی گھر میں اسی خاتون کا دل یوسف علیہ السلام پر آ گیا جس خاتون نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا، اسی خاتون کا دل آ گیا۔ لوگ اسے کیا نام دیتے ہیں؟ زلیخا، جبکہ کہیں بھی اس کا نام نہیں آیا ہوا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جو واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ نے اسے عورت کہا ہے، اسے نام نہیں دیا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ اگر کسی خاتون کے بارے میں آپ جانتے بھی ہو نا کہ یہ بیکار عورت ہے، تو اس کا نام لے کر کے سماج میں بیان مت کرو، کیونکہ عزت ہر کسی کی ہے بھائی، ہو سکتا ہے کل کو وہ ٹھیک ہو جائے، اور آپ نے اس کے بارے میں پھیلا دیا، سارے لوگ اسے اسی چیز کو لے کر کے اسے برا سمجھتے رہیں گے، تو یہ غلط ہے۔ قرآن نے کہیں بھی نام نہیں لیا اس عورت، وہ عورت جو بھی رہی ہو، لیکن وہ تھی وزیر خزانہ کی بیوی، جسے لوگ زلیخا کہتے ہیں۔ اس کا دل آ گیا یوسف علیہ السلام کو، اس نے دعوت بدکاری دے دیا، زنا کے لیے بلایا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے کہ یہ بھاگ نہ پائے، بھاگنے کا کوئی آپشن نہ رہے۔ وقالت هيت لك، اور خود عورت بلا رہی ہے کہ آؤ مجھ سے یہ غلط کام کر لو۔ انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے، اس نے یہ ٹھکانہ دیا۔ یا یہ والا جملہ یا تو اللہ کے بارے میں کہ اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے یہ ٹھکانہ دیا، یا یہ والا جملہ گھر کے مالک وزیر خزانہ کے بارے میں کہ یہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے یہاں رہنے کی جگہ دی، پالا پوسا، اتنا سب کیا، اسی کی بیوی کے ساتھ یہ میں غلط حرکت کروں؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا، اور اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عورت نے مکمل ارادہ ظاہر کیا، اپنے آپ کو سونپ دیا، بلاتی رہی۔ اور یوسف علیہ السلام بھی ظاہر سی بات ہے انسان تھے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کہ انسان ہونے کے ناطے کہیں ان کے ذہن میں آیا، ان کے دل میں آیا، لیکن جو اللہ کا خصوصی کرم تھا اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ بچ گئے، اس کی وجہ سے۔ اسی لیے ہر انسان نیک ہے جب تک کہ اس کو برائی کا موقع نہ ملے۔
آپ کی نیکی کی پہچان کب ہے؟ جب آپ کو برائی کا موقع مل جائے. ایسے تو ہر انسان کہے گا میں بہت اچھا ہوں، نیک ہوں، لیکن نیک ہونے کی پہچان کب؟ جب آپ کو برائی کا موقع ملے. چانس ہے آپ کے پاس، فل چانس ہے کہ آپ یہ غلط کام کر جاؤ. اگر وہاں آپ بچ جاتے ہو تب گویا کہ آپ واقعی معنوں میں نیک ہو، متقی ہو، پرہیز. بھائی لوگوں کی بھیڑ میں تو ہر طرح کے لوگ برائیوں سے بچ جاتے ہیں. ایک سگریٹ پینے والا بھی سگریٹ چھپا لیتا ہے لوگوں کے سامنے اگر رہتا ہے. عالم صاحب دیکھ لیں، امام صاحب دیکھ لیں، ابا دیکھ لیں. لیکن کمال کیا ہے کہ آپ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو غلطی سے بچائیں، اور اس وقت بھی جب کوئی بلا رہا ہو آپ کو بدکاری کے لیے تب بھی آپ اپنے آپ کو بچائیں. یوسف علیہ السلام نے بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر خاص اللہ کا کرم تھا. اللہ نے فرمایا لولا ارآ برہان ربی، اللہ کی طرف سے انہیں کچھ ایسا نظر آیا، کچھ ایسی چیز ملی جس کی وجہ سے وہ بچ گئے. اور اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم اپنے نیک بندوں سے برائی کو، فحاشی کو، بدکاری کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے چنندہ بندے ہوتے ہیں، منتخب بندے ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم چوز کر لیتے ہیں. اچھا، یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے. عورت بدکاری کی طرف بلا رہی، نوجوان آ نہیں رہا، بلا رہی ہے نہیں آ رہا، بلا رہی نہیں آ رہا، تو یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف. یہ عورت بھی بھاگی. وقدت قمیصہ من دبر، اور پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جب دروازے پر پہنچے، دروازہ کھلا یا کھولا گیا تو سامنے وزیر خزانہ موجود ہے، گھر کا مالک. ادھر یوسف علیہ السلام، پیچھے عورت، اور ادھر دروازے کے اس پار وزیر خزانہ ہے، گھر کا مالک. اب عورت مکاری پر آ گئی. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، کہا مالک آپ کی بیوی کے ساتھ جس نے غلط حرکت کرنے کا سوچا بھی ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا ان یسجن، یا تو اسے جیل میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے. مکاری. یوسف علیہ السلام نے کہا جیسا کہ ہر معصوم کہتا ہے، ہی راودتنی عن نفسی، بھئی اسی نے جو ہے مجھے اپنی طرف بلایا تھا، مجھے ورغلایا، یہی بلا رہی تھی اپنی طرف، میں نے کچھ نہیں کیا. اب معاملہ ہو گیا کہ بھئی غلطی کس کی ہے؟ تو اللہ نے ایک گواہ پیدا کر دیا. اب یہ گواہ کون تھا؟ بعض لوگوں نے کہا ایک بچہ تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انہی لوگوں میں سے ایک تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ ایسا دیکھو کہ یہ کام کرو، ہو سکتا ہے اس طریقے سے پتہ چل جائے کہ غلطی کس نے ہے. اس نے کیا کہا؟ ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یہ یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ یوسف سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب کرتا دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہاں سے پھٹا ہے؟ پیچھے سے. تو وزیر خزانہ سمجھ گیا کہ یہ اسی عورت کی چال ہے. کہنے لگا انہ من کیدکن، یہ تمہاری سازش ہے، یہ تمہاری چال ہے، اور تمہاری چال بڑی خطرناک ہے. یوسف سے کہا یوسف اس میٹر سے دور رہو، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، بے شک تجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ قصہ یہاں مکمل ہو گیا. لیکن ایک انسان جس کی بے عزتی ہوئی ہو نا، وہ بھرا ہوا رہتا کہ کیسے بدلہ لوں، میں کیسے بدلہ لوں. تو اچھا، اور یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، اور اس عورت کی، جسے زلیخا لوگ کہتے ہیں، اس عورت کی سہیلیوں تک بات پہنچی. انہوں نے زلیخا کو چڑھانا شروع کر دیا. تو کیسی عورت ہے، تیرا دل غلام پر آ گیا، کوئی اور نہیں ملا تھا تجھے؟ اچھا یہ ایک بات. دوسری بات کہا چلو ٹھیک ہے غلام پر تو دل آیا، لیکن تو کیسی عورت ہے کہ غلام کو بھی اپنے قابو میں نہیں کر سکی، غلام کو بھی اپنے قابو میں نہیں کر سکی. قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال. عورتیں کہنے لگی یہ بڑی عجیب و غریب خاتون ہے کہ ایک تو غلام پر مر مٹی، اسے قابو میں نہیں کر سکی، الٹا اس پر الزام لگا دیا، یہ ساری چیزیں. اچھا جب زلیخا نے سنا کہ میرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو اس نے عورتوں کو سمجھانے کے لیے ایک پلان بنایا. ساری عورتوں کو دعوت پر بلایا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جس غلام کی تم بات کر رہی ہو نا کہ اس غلام کو میں اپنے قابو میں نہیں کر سکی، تو آؤ دیکھو یہ غلام ہے کیسا، یہ بندہ ہے کیسا، یہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، ساری عورتوں کو دعوت پر بلایا، اور دعوت پر بلانے کے بعد ہر ایک کے لیے بیٹھک مقرر کر دیا. یہ یہاں کوئی یہاں ہر ایک کے لیے سیٹ بنا دیا، اور ساری عورتیں آ گئی. عورتوں کے ہاتھ میں پھل دے دیا، چھری دے دی.
یوسف علیہ السلام کو کہا اخرج علیہن، آؤ ان سب کے درمیان آؤ. فلما رأینہ، ساری عورتوں نے دیکھا، اکبرنہ، تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا، یوسف کو دیکھا. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے کیا کر لیا، اپنی انگلیاں کاٹ لی. انگلیاں کیوں کاٹی؟ انگلی کیوں کاٹی؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ان کو خوبصورت وجہ ان کا جان ادھر چلے گا اور ان کا ہاتھ کٹ گیا. یہ غلطی ہے جو آپ لوگوں کو معلوم ہے. اس سے پہلے یوسف کو نہیں دیکھی تھی ان عورتوں نے؟ بچپن سے وہیں رہ رہے تھے، تو عورتوں نے نہیں دیکھا تھا یوسف کو کہ پہلی بار خوبصورتی دیکھ رہی تھی یوسف علیہ السلام کی؟ بچپن سے دیکھا تھا، جوانی کی عمر تک یوسف علیہ السلام پہنچ گئے تھے، دیکھ ہی رہی تھیں. خوبصورتی دیکھ کر کے عورتوں نے ہاتھ نہیں کاٹا. کیوں کاٹا؟ یوسف علیہ السلام جب نکلے کسی پر توجہ نہیں دی، سر جھکائے کھڑے ہیں، نگاہ اوپر نہیں ہو رہی. ساری عورتیں دیکھ رہی ہیں، ہم بن سنور کر کے آئی ہیں، خوبصورت بن کر کے آئی ہیں، اور یہ نوجوان ہے ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا. اس لیے کہ عورت جب نکلتی ہے نا، تو آپ دیکھیں کیسے کس طریقے سے نکلتی ہے، وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ لوگ دیکھیں ہم کو. تو یہ لوگ بن سنور کے آئی تھی کہ یوسف دیکھے یہ نوجوان ہم پر فریفتہ ہو جائے. تو دیکھ رہے کہ یہ نوجوان نظر نہیں اٹھا رہا، یہ نوجوان نظر نہیں اٹھا رہا ہے. تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ مکاری کی. کیا مکاری کی؟ اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ اب تو دیکھ کہ ہمارے اندر سے خون نکل رہا ہے، اب تو ہماری طرف توجہ کر. کیا ہوتا ہے، عورت جب دیکھتی ہے کہ نہیں کر تو ڈرامہ کرتی ہے، ڈرامہ کرتی ہے. ابھی دیکھو جیسے یہاں ہے، کیا ہے، کوئی لڑکی چلتے چلتے گر جائے گاڑی سے، اسکوٹی سے، 10 نوجوان بھاگیں گے اٹھانے کے لیے، ہے نا. کوئی مرد گر جائے، گندا ہی چلا رہا تھا، گرا، اچھا ہوا، اور شان سے چل، اسٹائل مار رہا تھا تو گرا. لیکن لڑکی کو 50 لوگ اٹھانے پہنچ جائیں گے، میڈم کچھ لگا تو نہیں، یہ تو نہیں، وہ تو نہیں، سارے خیریت پوچھنے والے آ جائیں. تو ان لوگوں نے مکاری کی ہاتھ کاٹ لیا کہ ہاتھ سے، انگلی سے خون بہے گا تب تو ہماری طرف دیکھے گا. لیکن یوسف نے تب بھی نہیں دیکھا. اسی لیے ان لوگوں نے کیا کہا، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے. کیوں؟ اتنی خوبصورت عورتیں سامنے ہوں اور اوپر سے انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، پھر بھی نہیں دیکھ رہا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کیا ہے؟ یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ. تو اصل کاٹنے کی وجہ یہ ہے، خوبصورتی پہلے بھی دیکھا تھا ان لوگوں نے، خوبصورتی پہلے بھی دیکھا تھا. بہرحال اچھا، جب یہ واقعہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام چلے گئے، تو زلیخا نے کیا کہا، میں اسے زلیخا ہی، حالانکہ کہیں نام نہیں، اس کو سمجھ کر کے چلیے، تو میں خالی سمجھانے کے لیے. تو اس نے کیا کہا کہ دیکھو یہ وجہ ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے لان تان کر رہی تھی نا کہ اس کو قابو میں نہیں کر سکے، تم لوگ خود دیکھو کیا قابو میں کر لیا تم لوگوں نے اس کو. اب یوسف علیہ السلام جب اکیلے ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا. سمجھ گئے یوسف علیہ السلام کہ یہ لوگ مجھے اپنے جال میں پھنسا کر کے رہیں گی، چھوڑیں گی نہیں یہ لوگ مجھے. پہلے تو ایک عورت کی بات تھی، اب تو کئی ایک عورتیں، اس عورت کی سہیلیاں بھی اکٹھا ہو گئیں. تو کہا اے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل زیادہ پیارا ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، کیونکہ عزت سے بڑھ کر کے کچھ نہیں. آپ کی عزت 30 سال کی، 35 40 سال کی، بلکہ نسلوں کی عزت آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے سب پر پانی پھیر دیا جاتا. عزت بہت اہم چیز، بہت اہم چیز ہے. سب کچھ کر لیجئے لیکن عزت کے ساتھ سودا مت کیجئے، نہ اپنی نہ اور کسی اور کی. تو کہا اللہ مجھے جیل زیادہ پیارا ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فیصلہ یہ ہوا، عورتوں نے سب تدبیریں کر کے، مکاری چال بازی کر کے، اور جو ہے بادشاہ کو اپنے فیور میں لے لیا اور فیصلہ سنا دیا گیا کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. اب یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو وہاں ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی آئے جو انہی کے ساتھ رہ رہے تھے. ہوتا ہے کہ ایک جگہ، ایک روم میں، ایک جو بھی آپ اس کو بولیں، 2 کو 3 کو یا بعض دفعہ 4 کو، جیسی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بہت بڑا کرمنل ہے تو اس کو اکیلے ہی رکھتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوانوں کو بھی ڈالا گیا جرم میں. وہ دونوں نوجوان آئے یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھے. ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا. اچھا کئی دن گزرے،
یوسف علیہ السلام کو دیکھا، سمجھا، اور اس کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلیں اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے معلوم ہوتے۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سے کہا نبئنا بتاویلی، آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دو، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما۔ ایک منٹ، کون ہے سر؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کھانا آنے والا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں کیا دیا؟ کیا دیا انہیں؟ توحید کی دعوت دی۔ انہیں توحید کی دعوت دی، توحید سمجھا۔ آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں آپ حکمت کے ساتھ، احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے، اگر کوئی آپ کے آس پاس ایسا رہتا ہے جو شرک میں مبتلا ہے، اسے شرک کی خطرناکی سمجھائیے، اور اگر کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا جو توحید پر نہیں ہے اسے توحید کی دعوت دیجیے۔ کم از کم فریضہ تو ادا کیجیے۔ ہمارے ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 10 20 سال غیر مسلم کے ساتھ کام کر لیتے، ایک مرتبہ بھی اسے توحید کی دعوت نہیں دیتے، اس لیے کہ خود کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ ان دونوں کو مجھ سے کام پڑ سکتا ہے، اور پڑھ رہا ہے کہ یہ دونوں مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان دونوں کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، یہ بتاؤ کیا الگ الگ رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا ہے زبردست ہے؟ دونوں میں کون اچھا ہے؟ سمجھایا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ان کے نام تم نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، دنیا میں قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اسی کا آرڈر ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی تم عبادت مت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ۔ توحید کی دعوت دے دی، لیکن انہیں مجبور نہیں کیا کہ مانو ابھی میری بات، تب بتاؤں گا خواب کی تعبیر۔ اپنا کام کر دیا، خلاص۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر بتایا۔ کہا اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو اسے اس کے کیے کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ وہ جیل سے چھوٹ جائے گا اور وہ اپنے مالک کو جا کر کے شراب پلائے گا، ساقی کا کام کرے گا، شراب پلانے کا۔ اور دوسرا جس نے اپنے سر کے اوپر روٹی دیکھی ہے کہ اس کو پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کو سولی دے دی جائے گی، اس کو اس کے جرم میں قتل کر دیا جائے گا، اور پھر اس کی لاش ایسی ہی چھوڑ دی جائے گی۔ مطلب خواب، ظاہر سی بات ہے، لاش، پرندے کس کا گوشت کھاتے ہیں؟ جو انسان مر جائے۔ تو تم نے لاش دیکھا، روٹی دیکھی ہے اور اس کو پرندے کھا رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں قتل کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ یہ تم دونوں کے خواب کی تعبیر ہے۔ اچھا معاملہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم چھوٹ جاؤ گے، جا کر کے شراب پلانے کا کام کرو گے اپنے مالک کو، اس سے کہا دیکھو بھائی، یہاں سے جب چھوٹ جانا نا تو بادشاہ کے پاس جانا اور بادشاہ سے کہنا کہ جیل میں ایک ایسا انسان قید کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے جس کی کوئی غلطی نہیں۔ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک معصوم بند ہے، اس کو جیل سے نکالنے کی کوئی سبیل پیدا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر کے تذکرہ کروں گا۔ لیکن جب وہ جیل سے چھوٹا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کے دماغ سے بات نکال دیا، یعنی وہ بھول گیا کہ مجھے بادشاہ کے پاس جا کر کے کیا کرنا ہے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کا کیس پینڈنگ میں رہ گیا اور یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال تک رہے، بضع سنین۔ اللہ نے بضع کا لفظ استعمال کیا۔ بضع عربی زبان میں 3 سے 9 یا 10 تک کی گنتی کو کہتے ہیں۔ تو 3 سال سے لے کر کے 9-10 سال کے درمیان تک یوسف علیہ السلام جیل میں بند رہے۔ اب ایک لمبا عرصہ گزرا، بادشاہ جو تھا مصر کا، اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اس نے خواب دیکھا۔ اب اس نے اپنے شہر کے، ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلایا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ میں نے اس بادشاہ کے ذہن میں چل رہا تھا کہ خواب میں نے دیکھا ہے، کیا ہے اس خواب کی تعبیر؟ بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، تو ان لوگوں نے، سارے علماء نے، بڑے بڑے ان لوگوں نے کہا یہ سب ذہن و دماغ میں آ جانے والی چیز ہے، مطلب یہ سب خرافات ہے، ہماری اپنی زبان میں کہو تو خرافات ہے۔ یہ
برا خواب، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سے زیادہ خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی بڑا عالم موجود ہے اس وقت. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم جو سوچ رہے ہوتے دن بھر وہی خواب میں آ جاتا ہے. تو کہا کہ یہ بس ایسی ذہن میں آ جانے والی چیز ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں. سارے علماء نے یہی کہہ دیا. وہیں پر وہ بندہ تھا جو جیل سے چھوٹا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا جو پہلے، اسے فوراً کلک ہوا کہ جیل میں خواب کی تعبیر بتانے والا ایک بہت پیارا بندہ ہے. اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، کہا میں اے بادشاہ میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتانے والا ایک بندہ لے کر کے آتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے. کہا اجازت ہے، جاؤ. یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بندہ جیل میں پہنچا اور کہنے لگا ایھا الصدیق. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ آپ کسی کے تعلق سے غلطی کرتے تو اس کو منانے کے لیے کیا کہتے ہیں، اے میرے پیارے بھائی، ہے نا. تو یہ بندہ بھی بہت دن کے بعد آیا، اس کو یاد آیا تھا، تو جیل میں پہنچا تو کیا کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو منانے کے لیے، ایھا الصدیق، پیارے دوست. اس کے بعد کی بات اللہ نے ذکر نہیں کی، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان ہے. تو کیا کہا، افتنا فی 7 بقرات. دیکھو ایک خواب ہے بادشاہ نے دیکھا ہے. کیا خواب ہے؟ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیاں ہیں. مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں بادشاہ کو جا کر کے بتاؤں، انہیں پتہ چلے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. قال تزرعون 7 سنین دأبا. کہا دیکھو اس خواب کی تعبیر کیا ہے، 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالیوں کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے 7 سال بہت اچھے ہوں گے، بہت پیداوار ہوگی، خوب بارش ہوگی، غلے بہت پیدا ہوں گے. لیکن 7 سال کے بعد اگلے 7 سال یعنی 7 دبلی گائے اور 7 سوکھی بالیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کے 7 سال بہت خطرناک ہوں گے. بارش نہیں ہوگی، سوکھا پڑ جائے گا، کسی قسم کا کوئی غلہ اور اناج پیدا نہیں ہوگا. یہ ہے خواب کی تعبیر. اچھا خواب کی تعبیر صرف نہیں بتایا، اگلے 7 سال کے بعد 7 مشکل سال کے سے نمٹا کیسے جائے، اس 7 سال سے کیسے مقابلہ کیا جائے اس کا حل بھی بتایا. کہا ان آنے والے 7 اچھے سالوں میں جو غلے پیدا ہوں گے، جو اناج پیدا ہوگا، تو اناج کو ان کی بالیوں سے الگ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو چیز جہاں اس کی جگہ ہے اس سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ جلدی خراب ہو جاتی. پتہ ہے آپ کو، جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں سے ہٹ جائے جلدی خراب ہو جاتی ہے. گیہوں یا چاول بالی میں ہے، آپ لمبی مدت تک رکھ سکتے ہو، لیکن بالی سے الگ ہو گیا جلدی خراب ہو جائے گا. لیکن ابھی وہ گیہوں اور دھان کی شکل میں ہے، ابھی آپ نے اس کو الگ نہیں کیا اور الگ نہیں کیا مشین کے ذریعے، اب بھی تھوڑے دنوں تک آپ سیف رکھ سکتے ہو. لیکن گیہوں کو آپ نے آٹا بنا لیا، دھان کو آپ نے چاول کی شکل میں لا لیا، اب اس کے خراب ہونے کی مدت تھوڑی اور کم ہو جائے گی. آپ نے آٹے کو روٹی بنا لیا، چاول کو آپ نے جو ہے چاول بنا لیا، پکا لیا، تو اب اس کے خراب ہونے کی مدت اور کم ہو جائے گی. آپ چاول بنا لیتے ہیں، صبح بنائیں شام تک ایسے آپ رکھ دیں، فریج میں نہ رکھیں، خراب ہو جائے گا. تو آپ کی اپنی جو جگہ وہیں رہیے، اس جگہ کو چھوڑیں گے آپ خراب ہو جائیں گے. جماعت کو لازم پکڑے، جماعت کو چھوڑیں گے بھیڑیا آپ کو کھا جائے گا، گمراہ لوگ آپ کو کھا جائیں گے، برے لوگ آپ کو کھا جائیں گے. یہ مثال ہے. تو کہا کہ 7 اچھے سالوں میں جو بھی غلہ اناج پیدا ہوگا اس کو بالیوں سے الگ نہیں کرنا، اسی بالی میں رہنے دینا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ غلہ زیادہ دنوں تک سیف رہے گا اور بعد کے 7 سال بھی یہ چلے گا اور یہ کام کرے گا. چلے گئے یہ لوگ، یہ بندہ چلا گیا. بادشاہ کے پاس آ کر کے بات رکھی کہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر. بادشاہ نے سنا، بڑا حیران ہوا، اتنا بڑا عالم جیل میں ہے، یہ اتونی بھی ہی، بھائی اس کو جا کر کے لے کر آؤ، اس کی جگہ یہاں ہے، اس کی جگہ جیل نہیں ہے. فلما جاءہ الرسول، قاصد آیا، بلانے والا آیا، کہا چلو آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب بھی موقع ملے آپ دنیا میں اپنی شرطوں پر زندگی گزارنا سیکھو. یہ نہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے تو یہاں کی جاب چھوڑ کر 2000 کے لیے وہاں چلے جاؤ، وہاں سے وہاں چلے جاؤ، اور پھر باس کے مینیجر کے جو ہے باتیں سنتے رہو اور چکر لگاتے رہو، جوتے گھستے رہو. نہیں، اپنی شرطوں، ایسی صلاحیت پیدا کیجئے کہ آپ کی شرطوں پر دنیا آنے کے لیے مجبور ہو جائے. دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے. یوسف علیہ السلام کے پاس وہ صلاحیت تھی، بادشاہ نے وہ صلاحیت دیکھا
کہ ان کے پاس ایک ہنر ہے، یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلانے کے لیے تیار ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی عزت پر ایک داغ لگا تھا کہ ان کو زلیخا نے بدکاری کی دعوت دی تھی، یا جو ہے انہوں نے پھنسانے کی سازش کی تھی اور یہ کام کیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ موقع آ گیا، کہا ایسے جیل سے باہر نہیں آؤں گا، بلکہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ، جا کر کے پہلے یہ معاملے کی تفتیش کرو کہ مجھے جس جرم میں جیل میں ڈالا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلایا اور پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بھائی معاملہ کیا ہے، یوسف کے بارے میں بات ایسی کیا ہے، حقیقت بتاؤ. اب جا کر کے ان لوگوں نے اقرار کیا، قلنا حاشا للہ، کہ اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں دیکھتے، ہم یوسف کے اندر ہم نے کچھ بھی برا نہیں دیکھا ہے. اور آگے کیا کہا، قالت امرأۃ العزیز، جو وزیر خزانہ تھا اس کی بیوی زلیخا کہتی ہے، الآن حس الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے، انا راوتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف بلایا تھا، میں نے ہی اسے بدکاری کی دعوت دی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو سچا ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. اور اس کے بعد اس عورت نے کہا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، اور انسان کے ساتھ ایک نفس عمارہ جو اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن بہرحال مجھے اپنی غلطی کا اقرار ہے. یوسف علیہ السلام بری ہو گئے، معصوم ہو گئے، وہ اس سے لگائے گئے الزام سے بری کر دیے گئے. یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، اور وہ بندہ جسے اس کے بھائیوں نے حسد کے مارے کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ نے اسے مصر پہنچایا. مصر کے اندر پہنچے، وزیر خزانہ کے گھر میں رہے، وہاں سے جیل میں گئے. یہ کیا معاملہ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کبھی مشکل، کبھی آسانی، کبھی پریشانی، کبھی خوشی، کبھی غم، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کا. کنواں زیادہ بڑی مصیبت تھی، اللہ نے اس سے نکالا، بازار میں بیچ دیے گئے. لیکن کنویں سے زیادہ آسانی اس میں تھی کہ غلام کے حیثیت سے زندگی گزار. اب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو دامن پر ایک داغ لگ گیا کہ یہ برائی کی طرف وزیر خزانہ کی بیوی کو بلا رہے تھے، لیکن اس لگے ہوئے داغ سے اچھا تھا کہ جیل میں ڈال دیا جائے، تو جیل میں چلے گئے. اب جیل میں رہنے کے پیچھے حکمت کیا تھی، اللہ کو وہ معلوم تھا. کئی سالوں تک جیل میں رہے، لیکن جب نکالنا چاہا اللہ نے خواب کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو باہر نکال دیا. اور جب خواب کے ذریعے باہر نکلے تو ایسے نکلے کہ پوری شان سے ساری عورتوں نے گواہی دی کہ یہ بندہ بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، عیب تو ہمارے اندر ہے. یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ نے کہا استخلص لنفسی، میں آپ کو اپنے اس بادشاہت میں ایک پوسٹ دینا چاہتا ہوں، ایک پوسٹ. انک الیوم لدینا مکین امین، آپ کے لیے ہمارے پاس ایک بہت زبردست پوسٹ ہے. یوسف علیہ السلام چونکہ نبی بھی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور حالات کو دیکھ رہے ہیں، دور اندیش ہیں، اور حالات کو دیکھ کر کے فیوچر کیسا ہونے والا خواب کے ذریعے ان کو معلوم تھا کہ آنے والے سال بہت برے ہوں گے لوگوں کے لیے. تو جب سنا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک پوسٹ ہے، تو کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجیے، یعنی وزیر خزانہ بنا دیجیے. عام طور پر عہدہ لینے کی ترغیب نہیں دی گئی کہ آپ عہدے کی پوسٹ کی فرمائش کرو، پوسٹ کی چاہت رکھو، وش کرو کہ مجھے یہ پوسٹ مل جائے، شریعت نے اس سے منع کیا. لیکن جب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اور لوگوں سے اچھا یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو آپ اپنے ہاتھ میں پوسٹ لے لو. کہ دوسرے لوگ غبن کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جو ہے رشوت کھا رہے ہیں، اور چیزیں کر رہے ہیں، اور کام کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو آپ اپنے ہاتھ میں پوسٹ لے لو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مینیج کرنے کے لیے آگے ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جس کے پاس صلاحیت ہو، تو ان کے پاس تھی. کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں اس میں کچھ خرد برد کروں گا، کچھ غلط کروں گا، تو یاد رکھیے انی حفیظ علیم، میں مال کی حفاظت بھی کروں گا، اور مال کہاں خرچ کرنا ہے مجھے اس کا علم بھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ مال کو کیسے خرچ کیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب ہم نے ایک بچے کو جسے کنویں میں ڈالا گیا تھا، ہم نے کنویں سے اٹھا کر کے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا. اور تھوڑے ہی دنوں بعد یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے ساتھ ساتھ مصر کے بادشاہ بھی
بن گئے، اس کے بعد کے کیا حالات ہوئے، برے سال اچھے سال کیسے گزرے، اور کیسے یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے بھائیوں سے اپنے ابا سے ہوئی، یہ سارے حالات اللہ نے سورہ یوسف میں آگے ذکر کیے ہیں۔ آج کا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اس لیے یہ بات یہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پوسٹ مل گئی، وزیر خزانہ بن گئے ہیں۔ اب وزیر خزانہ بن کر کے کیسے کام کریں گے، کیسے ملاقات ہوگی، آگے کے کیا حالات ہوں گے ان کی زندگی کے حوالے سے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیلات کے ساتھ ان تمام چیزوں پر باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو انبیاء کرام کے، رسولوں کے واقعات، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنے، جاننے اور انہی کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی ایک ساتھ کریں گے۔